اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، رمضان کے ایک طویل وقفے کے بعد آج ہم پھر دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں حضور سیدی مرشدی سیدنا ابو الحسنات محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم یوسف نامہ، یعنی تفسیر سورہ یوسف، جو معنون ہے گلدستہ طریقت کے نام سے، اس کا مطالعہ جاری تھا رمضان شریف سے پہلے. رمضان میں ہم نے اس کو روکا ہوا تھا. رمضان اب آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ ہم نے تقریباً 23 نشستیں 23 سٹنگس ہم نے مکمل کی تھی اور اس کے تقریباً 140 صفحات کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اب الحمدللہ 24ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ اعادے کے لیے میں ذکر کر دوں کہ گزشتہ 22ویں نشست میں 22 نشستیں ہوئی تھی، اب آج کی 23ویں نشست ہے. 22ویں نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ تھا. ایک شعر ہم نے پڑھا تھا، بہت فرق ہے بلکہ بالکل جدا، حبیب زلیخا حبیب خدا، اپنے یوسف کو تو میرے یوسف سے نسبت نہ دے، اے زلیخا اس پہ سر کٹتے ہیں، اس پہ سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں، حسن یوسف سے فزوں تر ہے، حسن یوسف سے فزوں تر ہے رسول اللہ کا، وہ ہے نور چشم یعقوب اور یہ نور اللہ کا. پھر آگے ذکر ہوا تھا ستون حنانہ کا، جس کا عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے تھا کہ سرکار کے حسن کے دیوانے انسان اور فرشتے تو کیا، جمادات جو غیر جاندار چیزیں ہیں، جس میں ستون حنانہ کا ذکر آیا تھا. اور پھر وہ بھی ذکر آیا تھا کہ مصر کی خواتین جو حضرت زلیخا سے کو طعنے دیا کرتی تھی کہ تم کو ایک غلام سے محبت ہو گئی ہے وغیرہ، یہ ہم نے مطالعہ کیا تھا. اس کے آگے کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اب رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یوسف علیہ السلام کو کل عالم کا بہت خاص توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سماعت فرمائیے گا کہ اب رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یوسف علیہ السلام کو کل عالم کا آدھا حسن دیا گیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے. محاورہ یہ ہے کہ کہنے والا تعریف کے جملے میں اپنے کو شریک نہیں کیا کرتا. جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کرتا. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سارے عالم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اس ساری تقریر سے ثابت ہوا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ہیں، ایسا ہی آپ کا حسن بھی سب سے اور حضرت یوسف سے بڑھا ہوا ہے. اب ایک اور بات سننے کے قابل ہے. سالکوں کے دل کے حالات مختلف ہوتے ہیں. سالک جو صوفیہ ہیں، جو راہ
خدا میں، عشق خدا میں، عشق حبیب میں سلوک کے منازل طے کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ سالکوں کے دل کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی قبض، کبھی بسط، کبھی سکر اور کبھی سہو۔ سہو کہتے ہیں انوار کے غلبے سے امتیاز اٹھ جانا سکر ہے۔ انوار کا جب غلبہ ہوتا ہے سالک کے اوپر، اس کی وجہ سے امتیاز مٹ جاتا ہے، وہ حالت سکر کہلاتی ہے، جس کو عام زبان میں جو ہے نا مدہوشی کا عالم کہتے ہیں۔ پھر حالت سکر سے اپنی اصلی حالت میں عود کرانا، اپنی اصلی حالت میں لوٹ آنے کو سہو کہتے ہیں۔ سواد ہے وہ سہو، جو ہمارے حضرت پیر و مرشد والد محترم کے پیر و مرشد حضرت غوثی شاہ صاحب قبلہ کے صاحبزادے سہوی، اسی سے ہے سہو۔ تو حالت سکر سے پھر اپنی اصلی حالت میں آنے کو سہو کہتے ہیں۔ تو سالکوں کے دل کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی قبض، کبھی بسط، کبھی سکر اور کبھی سہو۔ آثار لطف و فضل کے وارد ہونے سے دل کو فرحت ہونا بسط ہے۔ لطف و فضل کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و فضل کے آثار جب وارد ہوتے ہیں جسم پر، روح پر، تو اس سے جو دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے اس کو بسط کہتے ہیں۔ آثار عظمت و استغنا سے دل گرفتہ ہونا قبض، ایسے مختلف احوال آنا تلوین ہے۔ دل کی حالت کا یکساں رہنا، دل کی حالت مطمئن رہنا تمکین ہے۔ صاحب تلوین صاحب حال ہے، یہ ابھی راستہ ہے، اور صاحب تمکین وہ ہے جو واصل ہو چکا ہے، مطلب منزل کو پہنچ چکا ہے۔ اس کی حالت کمال کے ساتھ مثل عوام کے ہو جاتی ہے۔ اب جو منزل کو پہنچ جاتا ہے، اس کی حالت جب تمکین کی حالت میں آ جاتا ہے تو اب دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتا، ایک عام آدمی جیسا ہی نظر آتا ہے مجھے، کوئی اس کامل کو پہچان نہیں سکتا۔ مصر کی عورتیں صاحب تلوین تھیں، جن پر سکر و سہو کی مختلف حالتیں وارد ہو رہی تھیں، اور زلیخا صاحب تمکین تھیں، جو کمال عشق کو پہنچی ہوئی تھیں۔ ایسا ہی حضرت یوسف کے دیکھنے والے صاحب تلوین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے صاحب تمکین۔ سب کچھ اندر تھا مگر ظاہر کچھ نہ دکھا، بخلاف یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والے کہ ان میں کبھی تڑپ ہے تو کبھی ہاتھ کاٹ لینا۔ حسن کو دیکھنے والے ابھی عشق کے راستے میں تھے، جمال حسن یوسف کو دیکھنے والے ابھی عشق کے راستے میں تھے، جمال محمدی کے دیکھنے والے کمال عشق کو پہنچے ہوئے تھے۔ الغرض حضرت یوسف جب سامنے آئے اور عورتوں کی نظر حضرت یوسف کے حسن و جمال پر پڑی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ بدحواسی میں چاقو سے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب زلیخا کو موقع ملا، کہنے لگیں کیوں بیویو، تمہارے حواس کہاں گئے؟ ہوش تو ٹھکانے کرو، میں تو ایک دن بھی ایسی بدحواس نہیں ہوئی۔ سب نے شرمندہ ہو کر کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ زلیخا ہم خصمیاں کہتے ہیں، ہم نے آج تک اس حسن و جمال کا کوئی انسان نہیں دیکھا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ سب عورتیں حضرت یوسف کی دیوانی ہو گئی ہیں اور بے حد تعریف کر رہی ہیں، تو زلیخا نے کہا دیوانیوں، دوسرے کو نصیحت اور اپنے آپ کو فضیحت کچھ تم کو یاد ہے؟ تم ہی ہونا کہ یہ کہہ کر مجھے تمام دنیا میں بدنام کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام سے بڑی خواہش رکھتی ہے، اور بہت کچھ تم نے کہا ہے۔ این است کے خون خودا و دل بودا بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا۔ یہی تو ہے جس نے بہت سے بے قراروں کا دل لیا اور آفت ڈھائی ہے۔ اگر کسی میں دیکھنے کی تاب ہے تو بسم اللہ، آئیے۔ خالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ تو وہی ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اب بتاؤ میرا اس غلام پر دل آنا سچا تھا یا جھوٹا؟ سب عورتوں نے کہا بے شک زلیخا، تمہارا ہی دل ہے،
ہمارا تو ایک جھلک میں یہ حال ہو گیا، تمہارا کیا حال ہو گیا ہوگا؟ دل چھلنی ہو گیا ہوگا۔ آفرین ہے تمہارے صبر پر جو تم اپنے ہوش میں ہو۔ عورتوں کی مہربانی دیکھ کر زلیخا بھی کھل گئیں، اپنے دل کا حال کہنے لگیں۔ اے غمخوار بیویو، میں اپنی داستان تم سے کیا کہوں؟ میری بڑی درد بھری کہانی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے یوسف کو دام میں لانے کے لیے جو کچھ نہ کرنا تھا وہ کیا، مگر یہ میرے قبضے میں نہیں آئے، صاف بچ کر نکل گئے۔ خیر جاتے کہاں، میں بھی اپنے نام کی زلیخا ہوں، جو اس کا مزہ اس کو نہ چکاؤں تو میرا نام دوسرا رکھنا۔ اب بھی کہتی ہوں کہ راستے پر آ جائے، مجھے زیادہ نہ ستائے اور نہ جلائے، ورنہ قید خانے میں عمر بھر سڑنا پڑے گا، پھر میرے جلانے کا مزہ معلوم ہوگا، ساری عزت ذلت سے بدل جائے گی۔ الغرض جب زلیخا نے دیکھا کہ اپنا جادو چل گیا، شہر کی عورتیں جس منہ سے یوسف علیہ السلام کو غلام غلام کہہ کر طعنہ دیتی تھی، اب یوسف کے حسن کے قائل ہو کر اسی منہ سے ان کو فرشتہ کہنے لگی ہیں، تو زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے اپنا بھید سارا کہہ سنایا اور کہا کہ میں نے یوسف کو طرح طرح سے پھسلایا، وہ کسی طرح میرے قابو میں نہیں آتے ہیں، لیکن ابھی یوسف کو ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اگر اب بھی یوسف راضی نہ ہوئے تو پھر قید ہے اور ذلت اور رسوائی۔ یہ سن کر مصر کی عورتیں بولیں، زلیخا، ہم کو تمہارے حال پر ترس آتا ہے، ایک مرتبہ ہم کو اجازت دو کہ تنہائی میں ذرا یوسف کو سمجھائیں۔ زلیخا تو صاحب غرض تھیں، اجازت دے دی۔ مصر کی عورتوں کو زلیخا سے کیا ہمدردی تھی، وہ تو صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتی تھیں کہ ایک بار اور یوسف کو دیکھیں۔ اجازت ملتے ہی سب کے سب خوش ہو کر یوسف کے پاس پہنچی اور کہا، اگر آپ اپنی یہی روش رکھیں گے اور ایسے ہی نیک اور پارسا بنے رہیں گے تو یقیناً آپ پچھتائیں گے۔ دیکھو زلیخا آپ کی جان نثار آپ پر اپنی جان و مال قربان کرتی ہے، آپ ہیں کہ اس سے کھنچے ہوئے ہیں۔ زلیخا تمہاری عاشق دار ہے، کبھی تو اس کو نگاہ بھر کر دیکھو۔ ہماری تو رائے ہے کہ آپ زلیخا کا کہا مانیے، جو وہ کہتی ہے سنیے۔ یوسف، تم بھی عجیب تماشے کے آدمی ہو، اجی جوانی کی راتیں مرادوں کے دن ہیں، خوش رہو، دنیا جہاں کے مزے لوٹو۔ یوسف، پھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ زلیخا کی بات سن لیجئے، زلیخا پر نہیں تو خیر اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ دیکھو زلیخا بہت بگڑی ہوئی ہے، ورنہ وہ آپ کو قید خانے میں بھجوا دے گی اور آپ کی ساری عزت برباد ہو جائے گی۔ ہاں، ہم قائل ہیں کہ بعض وقت اپنے چاہنے والے سے نفرت ہوتی ہے، دل نہیں ملتا، تو خیر آپ سرسری طور پر زلیخا کی بات تو سن لیجئے، باقی ہم تو حاضر ہیں۔ ایک ایک ہم میں کی حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتی، جس کو آپ پسند فرمائیں ہم جان و دل سے حاضر ہیں۔ لیجئے، ایک نہ شد دو شد بلکہ ہزار شد، ایک زلیخا سے ہی پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ اب سینکڑوں عورتیں لپٹی جاتی ہیں، حضرت یوسف ان عورتوں کے نرغے میں ہیں، خوف الہی سے کانپتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اور کہنے لگے، الہی اب بتا میں کیا کروں، ان عورتوں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار جس برے کام کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے قید خانہ مجھ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے بنا محرم نظر دل را کنت کور ز دولت خانہ قرب افغن دور۔ نامحرم پر نظر ڈالنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے، نامحرم پر نظر ڈالنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے، یہ نظر ڈالنا اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ جب تجھ سے دوری ہو تو پھر ساری لذتوں کو لے کر کیا کروں۔ مسلمانوں، حضرت یوسف تم کو سبق دے رہے ہیں کہ جب معصیت کا اور مصیبت کا مقابلہ ہو، معصیت سے بچنے کی اور کوئی راہ باقی نہ رہے، تو اس وقت سخت سخت مصیبت بھی ہو تو کشادہ پیشانی اور خوشی سے اختیار کر لو، معصیت کو ہرگز اختیار نہ کرنا۔ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ دریا کے کنارے پڑے ہیں، تیندوے کا زخم لگا ہے اور کسی دوا سے اچھا نہیں ہو رہا ہے، سخت تکلیف ہے، مگر ہمیشہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں، تو ان بزرگ نے فرمایا، شکر اس کا کرتا ہوں کہ مصیبت کو پسند کرتے ہیں مگر معصیت میں رہنا نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ آخرت کے ضرر کے سوا دنیا کے ضرر بھی ان کے سامنے موجود ہیں۔ بڑا ضرر یہ ہے کہ ضرر کہتے ہیں نقصان کو،
बड़ा ज़रर यह है कि गुनाह से दिल पर कदूरत आ जाती है और यह खुदा से दूर करती जाती है। इसके इम्तिहान के लिए एक हफ़्ता गुनाह छोड़कर नेकियां करते रहिए, फिर देखिए कि दिल की क्या हालत होती है। इसके बाद फिर अगर गुनाहों में मुब्तला रहोगे तो उस वक्त भी देखिए कि दिल की क्या हालत रहती है। खुद आप तस्फिया फरमाएंगे। हम अपनी बदतमीज़ी और नासमझी से गुनाह के ज़रर को लज्जत समझ रहे हैं, मगर याद रखिए ये लज्जत वैसी है जैसे खुजली वाले को खुजलाते वक्त तो लज्जत मालूम होती है, मगर बाद में जलन और सख्त तकलीफ़ होती है। ऐसे ही गुनाह में अब लज्जत है, मज़ा आता है, मगर यही मज़ा कल 8 आंसू रुलाएगा। दोस्तों, तुमको खुदा की ताअत की लज्जत मिली ही नहीं। अगर वो मिलती तो हज़रत यूसुफ़ की तरह गुनाह की लज्जत हिच मालूम होती। हज़रत यूसुफ़ से पूछो कि खुदा की ताअत की लज्जत में क्या मज़ा है, जो ऐसी परियों को छोड़कर कैद खाना पसंद कर रहे हैं। फिर अर्ज़ करता हूँ कि गुनाहों में इसलिए लज्जत मिल रही है कि खुदा की इताअत की लज्जत मालूम ही नहीं। देखो, मेंढक कीचड़ में रहता है, उसी में पैदा हुआ है, उसने शफाफ पानी देखा ही नहीं। उसको क्या मालूम कि शफाफ शीरीं पानी में क्या लुत्फ़ है। अगर किसी शफाफ शीरीं पानी पर गुज़र हो तो जब मालूम होगा कि अब तक किस खराबी में उम्र गुजरी। ऐसे ही हमने होश संभाला तो ख़ुद को और आस पास के सब लोगों को गुनाहों के गंदे पानी में देखा, ताअत के शफाफ पानी को देखा ही नहीं। अगर कभी ताअत का मज़ा लगे तो मालूम होगा और पछताएगा कि अफसोस उम्र अब तक किस खराबी में गुजारी। अगर एक तबीब कह दे कि इस ग़ज़ा में ज़रर है तो यकीन आ जाता है, फ़ौरन रुक जाते हैं। खुदा ताला फरमाता है कि गुनाह का जो ज़रर है तो क्यों यकीन नहीं आता, क्यों नहीं रुकते। तबीब के कहने के मुवाफ़िक़ जो ज़रर होगा तो वो तो 4-6 घंटे में मालूम होगा, और गुनाह का जो ज़रर है, जो नुकसान है, वो शुरू तो हो गया है, दिल में कदूरत जम रही है, दिल को सियाह कर रही है, मगर मौत के साथ ही वो ज़रर मालूम होने लगेगा। दोस्तों, मौत का क्या भरोसा है, क्या मालूम कि यही वक्त आखिरी हो। बहुत से लोग बैठे बैठे मर गए, चलते चलते गिरे और मर गए, फिर हम किस धोखे में हैं। इसका असली सबब यह है कि हम मौत और आखिरत को भूले हुए हैं। फिर क़ब्र का मरहला है, फिर क़यामत का मैदान और वहाँ की मुसीबतें हैं, ये सब हमारे सामने आने वाली हैं। उस वक्त गुनाह का ज़रर मालूम होगा, पछताएंगे। उस वक्त पछताने से क्या फ़ायदा। खुदा के दोस्तों के उस वक्त पछताने से क्या फ़ायदा। खुदा के दोस्तों के उसी वक्त वो सब मराहिल सामने हैं। इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह गुनाहों से भागते हैं, बखिलाफ़ हमारे के बाज़ तो गुनाह को गुनाह समझ। खुदा के दोस्तों के इसी वक्त वो सब मराहिल सामने हैं, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह गुनाहों से भागते हैं, बखिलाफ़ हमारे के बाज़ तो गुनाह को गुनाह समझ कर रहे हैं और बाज़ तो गुनाह करते हैं और उस पर जुर्अत ये कि उसको जायज़ समझते हैं। ये मुजरिम नहीं हैं, ये खुदा के बागी हैं। तरसम न रसी बकाबा एराबी की राह के तू मी रवी व तुर्किस्तानस्त। साहिबों, मैं डरता हूँ कि तुम काबा को नहीं पहुँच सकोगे। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो कुफरिस्तान को जाता है। दोस्तों, ये रास्ता जो हम चल रहे हैं मदीने को नहीं जाता, यूरोप को जाता है। अल्लाह बचाए इस फितने से। अभी वक्त है, संभलो, खुदा के लिए संभलो। यहीं पर इक्तिफ़ा करते हैं, आइंदा फिर नशिस्त में बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खुदाया बिहक़्क़ि बनी फ़ातिमा के वल क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत मदद कुनी वल क़बूल व नदस्त दामान आले रसूल अस्तुफ़ैल ख़्वाजगान नक्शबंद कार दुनिया आक़िबत महमूद बाद। व सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।